بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، بچے بچیاں، 15 شعبان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں: شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیلۃ نصف من شعبان، آدھے شعبان والی رات، یعنی 15 شعبان کی رات۔ اس میں صرف یہ الفاظ ہیں۔ یہ نام بعد کے علماء نے رکھے، چونکہ اس میں مغفرت ہوتی ہے تو اس کا نام شب مغفرت، اس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے تو شب براءت، اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے تو شب مبارک، اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو شب رحمت۔ لیکن لیلۃ نصف من شعبان اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں امت میں 2 طبقے ہیں، دونوں انتہا پر ہیں، جو نامناسب ہے۔ ایک طبقہ ہے جو بالکل اس کی نفی کرتا ہے، رد کرتا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتا ہے۔ اختلاف کا اصول ہے کہ اپنی بات پیش کرو، دوسرے کو عزت دو، لیکن اپنی بات پیش کرتے ہوئے روڈ ہو جانا، ریش ہو جانا اور دوسروں کی بے عزتی کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسند چیز ہے۔ تو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جنہوں نے کیا کچھ اس میں ڈال دیا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو اعتدال کی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعتدال والی ہے، یعنی نہ شدت ہے نہ وہ بدعت ہے، درمیان کی چیز ہے، امید ہے صحیح ہوگی۔ اس رات کی فضیلت کو 10 صحابہ نے روایت کیا ہے، جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ چند سال پہلے سعودیہ کے بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 10 حدیثیں ضعیف جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ حسن لغیر ایک ٹرم ہے محدثین کی کہ وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں اور اس کو فضائل میں قبول سمجھا جاتا ہے، حجت سمجھا جاتا ہے۔ عمل کے ثبوت کے لیے، عبادت کے ثبوت کے لیے، عقیدہ کے ثبوت کے لیے صحیح حدیث کے بغیر کوئی حدیث بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے 10 حدیثوں ضعیف کا جمع ہو کر اس کی فضیلت کا بولنا اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکھتا ہے۔ اور فضیلت جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات، یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا، قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو پھر شب قدر میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں، شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو، اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی، لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر تھی، چاہے وہ شب برات تھی، چاہے وہ شب جمعہ تھی۔ تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ، چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کس نے لکھی، اس کی سند کیا ہے، اس کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر بہت ہی زیادہ 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ سب بدعات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے۔ میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے، عبادت، تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر۔ میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے۔ اب شب برات میں صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ نفلوں کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی، تو یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ نفلی عبادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں جو اشارہ ملتا ہے فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل، اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو، اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے، مسجدوں میں اکٹھے ہونا اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا، پھر آتش بازی کرنا، یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے، آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو۔ تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں، اس میں ساری فیملی اکٹھی ہو کے نوافل کا اہتمام کرے۔ مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں۔ تو امید ہے میری اس بات پہ آپ غور فرمائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں۔ ہاں، آپ تہجد کے نوافل پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، ساری رات کریں، آپ اللہ کا ذکر فرمائیں، ساری رات فرمائیں، آپ دعا مانگیں، چاہے ساری رات مانگیں۔ یہ مخصوص اعمال یہ ہیں: نماز، تلاوت، ذکر اور دعا، اور آنسوؤں کے ساتھ۔ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوکھ جاتی ہے، ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ہے ایمان کی، اسے آنسوؤں کے چند قطرے ہی سمندر کی طرح سیراب کر دیتے ہیں۔ تو آنسوؤں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو۔ تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے۔
روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے، قوموا لیلہا وصوموا شہرہا، یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ غلط ہے، اس طرح یہ بدعت بن جائے گا۔ کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے، نفل سمجھ کے، وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، چونکہ روزے والی روایت بالکل قابل اعتبار، قابل حجت نہیں ہے۔ اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے، اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا، اس کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ کمزور اس کا ضعف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ۔ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں۔ تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے۔ شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جاگے ہوں، شاید، اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل، اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی۔ بعد میں ایک رہبانیت کا ٹچ آیا کہ بندگی میں بہت زیادہ زیادتی اور اپنے نفس کشی میں راہبوں جیسی تھوڑی تھوڑی جھلک۔ ایک اللہ والے تھے تو وہ اپنے سر کے بالوں کو رسہ باندھ لیتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، تو جب ان کو نیند آتی تھی اور سر جھٹکا لیتا تھا تو اوپر سے رسہ تھا، ان کو زور سے جھٹکا لگتا، درد ہوتا، آنکھ کھل جاتی اور پھر وہ نفل شروع فرما دیتے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ بھی نہیں، میرے نبی کو پسند بھی نہیں۔ ایک بزرگ تھے، آنکھوں میں نمک کی سلائی ڈال لیتے تھے کہ میری آنکھوں میں مرچیں لگیں گی میں نماز پڑھوں۔ پھر کئیوں کے واقعات ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ ان کی ذات کے لیے اچھے عمل ہیں، لیکن یہ دین اسلام کی دعوت نہیں ہے، نہ ہی یہ دعوت ہم غیروں کو پیش کر سکتے ہیں، یہ تو ان کو بھگانے والی بات۔ ایک بزرگ میں آتا ہے کے بارے میں آتا ہے 25 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، 25 سال باہر ہی نہیں آئے۔ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو رہبانیت ہے جو میرے نبی نے ناپسند فرمائی ہے، اس سے روکا ہے۔ اعتدال ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ دنیا کی طرف ایسا جھکاؤ ہے کہ یہود کی طرح، نہ رہبانیت کا ایسا جھکاؤ ہے عیسائیوں کی طرح، تم درمیان میں ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ ہم اولیاء کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ اکثر اس میں جھوٹے قصے ہیں، کیونکہ سند تو ہے کوئی نہیں۔ سند کے بغیر، سند کیا ہے؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی آپ نے کہاں سے سنا؟ میں کہتا ہوں لالو ماچھی سے سنا ہے، تو کہ لو جی ودی کیڑی گل ہے، تو کوئی بندہ، یہ اس کو سند کہتے ہیں۔ بھئی آپ نے یہ کہاں سے بات سنی؟ میں کہوں میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنی، تو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو سند کہتے ہیں کہ جو بات پہنچی ہے مجھ تک، کون پہنچانے والا ہے؟ اگر وہ صحیح مضبوط آدمی ہے وہ بات مضبوط ہو جائے گی، اگر وہ کمزور آدمی ہے بات کمزور ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہاں جو بر صغیر میں کتابیں چھپتی ہیں اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں، وہ جھوٹے قصوں سے بھری پڑی ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا زندگی ہے کیا۔ قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے۔ ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات ہے کہہ دے گا کہ یا اللہ
میری توبہ تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر، اللہ سارے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آگے جملہ بڑا خوبصورت ہے، ولا بالے، اس میں تکبر ہے، ولا بالے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کسی نافرمان کو حقیر نہ جانو اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو۔ اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے 30 سال ہو گئے، فرقہ واریت سے توبہ کرو۔ اپنے فرقے پہ جمے رہو لیکن دوسروں سے نفرت، سلام بھی نہ کرنا، جنازہ بھی نہ پڑھنا، حرم شریف میں جا کر بھی نمازیں نہ پڑھنا۔ اچھا اللہ کے واسطے آج بہت اویئرنیس ہو چکی ہے، تو مہربانی کرو، امت بنو، محبت کرو، ایک دوسرے سے ملو جلو، ہم امت بن کے چلیں، اختلاف رائے کے فیصلے آخرت میں ہو جائیں گے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ایسی اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، خیرات کی جاتی ہے، یہ بھی بدعت سنت سمجھ کے کوئی کرے گا تو بدعت ہے، ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو۔ ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے دیہڑی دار، کہ یہ آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ میں یا فقراء المؤمنین۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا 8 دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو 8 دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن ھذا، قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کہ عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر لیا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں،
یا رسول اللہ میں راضی ہوں. ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی و حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی. ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح ویکھی کوئی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی. چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھیاں موٹراں ویکھیاں، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی، شان ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، ایک مرلے والا جندا کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے تے سب کچھ ہے. جنت کی ایک مرلہ اسکیم جنت، ایک مرلہ اسکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے. اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر. یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی. یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا. وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ. عرباں جو ہے ساڈے چ کوئی نہیں. وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، گھوڑے ہماری تہذیب ہے، ہم گھوڑے پہ کرتے ہیں. ہمارے ملتان کے کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی. تو وہ ایسے ہوگا، وہ کہے گا ارے کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے نہیں ہو؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں. 80,000 نوکر ادنا درجے کا جنتی ہے. سب سے چھوٹا جنتی ہے 80,000 خادم. اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا. کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا. یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے، 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں. ایدو جاؤ تو ایدو جاؤ، 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا ہے. ایک جہاز سے چڑھو، دوے تے لو، دوے تے چڑھو، تریے تے لو، چل دنیا مک گئی. وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا. اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ. اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ اجتا سارے سکونے پہ آ گئے تھوڑا انتظار کر کر کے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لطر کھاتے میں، شکر کرو میں آ ہی گیا. اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے، ایک تخت پر بٹھائیں گے، سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت، اور اس پر وہ بیٹھے گا. اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں، ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں. وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے. پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں، ان کی خدمت کرو بھائی، یعنی کھلاؤ پلاؤ. اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت. یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے، پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے. زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندا. 80,000 ڈونگے، 80,000 مشروب. وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا، ہر گلاس کو مکمل پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم اٹھا دیتے ہیں. وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی. پھر کھا بھی لیا، پھر پی بھی لیا، ڈگار ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی. پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں. تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو، وہ یوں غائب ہو جائیں گے. اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا. اسے پتہ ہی نہیں، پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو ایسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا. ایک اور ملک اسے نظر آئے گا اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی. ایسے موت ہوتی تو مر جاتا، یہ موت ہوتی تو مر جاتا. واللہ الذی لا الہ غیرہ، اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنها و جمالها. جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سر. جب وہ اس کو دیکھے گا
تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے، اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی، اور وکھی جا رہا ہے، وکھی جا رہا ہے، وکھی جا رہا ہے، نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے، نہ انہوں کھرک ہوندی ہے، نہ وہیں کوئی پاسا پرتا ہندا وا، این وکھی جاندا۔ 40 سال دیکھتا رہے گا، 40 سال بغیر پلک جھپکے، ایسی کشش ہوگی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انت یا ہذہ، تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح۔ وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئی، کدھر آ گیا ہوں۔ وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس کے سے گلے سے لگائے، اور یہ جو گلے سے لگانا ہے، اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے۔ قد اس کا 130 فٹ ہوگا، جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار، اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا، اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا جائے گی، تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا۔ پھر اس کو سے، اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا، جو وہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے۔ اب میں نے بنیان پہنی ہے، اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا، یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے، اور پھر اس کا سے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حظیرۃ القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا کونی فکانت، کونی فکانت، کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنائی۔ وہ کیا چیز بنی ہوگی، اور جس دن بنائی، آج سے کوئی